السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مجھے ایک سوال آیا ہے آج۔ ایک عورت نے مجھ سے سوال کیا کہ میں اکثر خواب میں مردوں کو دیکھتی ہوں تو میں بہت پریشان ہوں۔ میں نے اس کے سوال کو ہی بنیاد بنا کر میں نے آج ٹاپک چنا ہے کہ مردے کے متعلق جو ہم خواب دیکھتے ہیں، اس کے اوپر میں 3-4 ویڈیو بناؤں گا کہ مختلف حالتیں ہیں اس کی، کہ جب ہم اس طرح مردے کو دیکھیں گے تو اس کی تعبیر کیا ہوگی، یہ ہوگا تو اس کا تعبیر کیا بنے گی۔ آج میں جو بتانے لگا ہوں کہ مردہ کا زندہ ہونا، یہ اگر آپ دیکھتے ہیں تو اس کی مختلف تعبیریں ہیں، روایات ہیں، میں آپ کو ساری پڑھ کر سناتا ہوں۔ آپ کو خود ہی سمجھ آ جائے گی کہ آپ کا جو خواب ہے وہ اس کے کس چیز کے ساتھ ملتا ہے، اس کے متعلقہ کیا تعبیر بن سکتی ہے۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر دیکھے کہ مردہ سے زندہ ہوا ہے، دلیل ہے کہ اس کا حال نیک ہوگا، خاص کر اگر مردے کو خوش اور کشادہ رو دیکھے، اور اگر زندہ کو مردہ دیکھے، دلیل ہے کہ اس کا حال بد ہوگا، خاص کر اگر مردہ ترش رو ہے، اور اگر کوئی اپنے مردہ باپ کو زندہ دیکھے اور خوش اور پاکیزہ لباس میں دیکھے، دلیل ہے کہ دولت اور اقبال پائے گا اور اس کا کام نیک ہوگا۔ اگر ماں کو زندہ دیکھے، دلیل ہے کہ غم سے نجات پائے گا، اور اگر عورت دیکھے کہ اس کا فرزند زندہ ہوا ہے، دلیل ہے کہ اس کا غائب سفر سے آئے گا، اور اگر بیگانے مردہ کو زندہ دیکھے، دلیل ہے کہ اس مردے کے چاہنے والوں کا، گھر والوں کا حال نیک ہوگا، اور اگر دیکھے کہ زندہ مر گیا ہے، اس کی تعویل اول کے خلاف ہے، یعنی اس کے گھر والوں کا برا حشر ہوگا، برے حالات ہوں گے۔ اگر بیگانے مردہ کو زندہ دیکھے تو اس کا یہ مطلب ہوگا کہ اس کے چاہنے والے، اس کے گھر والے جو ہیں وہ نیک حال ہوں گے، ان کے حالات اچھے ہوں گے۔ اگر اسی طرح اگر کسی کو زندہ ہے، اگر دیکھے کہ زندہ مر گیا ہے، یعنی کوئی بندہ جو زندہ ہے وہ مردہ حالت میں دیکھے جائے کہ وہ فوت ہو گیا ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اس کے جو گھر والے ہیں، اس کے جو چاہنے والے ہیں، ان کے حالات بہت ہی بدتر ہوں گے، برے ہوں گے۔ اور اگر دیکھے کہ اس نے مردے کو زندہ کیا ہے، دلیل ہے کہ کوئی کافر اس کے ہاتھ سے مسلمان ہوگا۔ یہ بہت بڑی تعبیر ہے کہ اگر کوئی یہ دیکھے کہ میرے ہاتھ سے مردے کو زندہ کیا گیا ہے، دلیل ہے کہ کوئی کافر اس کے ہاتھ سے مسلمان ہوگا۔ حضرت جابر مغربی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، اگر کوئی اپنے ماں باپ کو ترش رو دیکھے، غمگین دیکھے اور میلے لباس میں دیکھے، دیکھیں یہ باتیں مد نظر رکھنے والی ہیں، اپنے ماں باپ کو غمگین دیکھے، میلے لباس میں دیکھے، ترش رو دیکھے، گھبرائے ہوئے یعنی دیکھے، تو دلیل ہے کہ اس کی دولت اور اقبال میں نقصان ہوگا، یعنی اس کا دولت کا نقصان ہوگا، اس کی جو خوش قسمتی ہے اس میں نقصان ہوگا، اس کی جو شہرت ہے اس کو نقصان پہنچے گا، کیونکہ خدا تعالیٰ کے گھر میں ہے۔ جس صفت پر مردے کے خواب میں دیکھے گا تو زندہ کے احوال پر دلیل ہے، یعنی مردہ کو جس صفت میں، یعنی جس حالت میں دیکھیں گے، وہ زندہ کی اسی حالت میں آپ اس کو دیکھیں گے کہ اگر آپ مردہ کو دیکھ رہے ہیں کہ مردہ جو ہے وہ بہت خوش ہے، آپ کے ساتھ بہت ہی اچھی باتیں کر رہا ہے، تو اس کا اور آپ کا بہت ہی اچھا حال ہے۔ اگر آپ اس کو میلے چالے لباس میں دیکھ رہے ہیں، غمگین دیکھ رہے ہیں، اس کی بہت حالت بدتر ہے، تو آپ ایسا ہوگا کہ آپ کے ساتھ بھی وہی معاملات ہوں گے۔ اگر کوئی اپنے ماں باپ کو یا ماں باپ دونوں کو کشادہ رو اور پاکیزہ لباس میں دیکھے، دلیل ہے کہ شرف، بزرگی اور مرتبہ پائے گا۔ یہ وہی جو میں نے آپ کو بتا دی کہ اگر اچھے حالات میں دیکھے تو اس کی بہت ہی دلیل اچھی ہوگی، اگر اس کے خلاف دیکھے تو اس کی تعویل وہی میں نے جو پہلے بتایا کہ اگر مردہ کو آپ بری حالت میں دیکھتے ہیں، میلک چالا لباس ہے، وہ بہت غمگین ہے، پریشان ہے، تو آپ کے حالات بدتر ہوں گے، آپ کے لیے یہ اچھا خواب نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، اگر کسی نے مردے کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ تو مر گیا تھا، اس نے کہا نہیں میں تو زندہ ہوں، دلیل ہے کہ اس جہاں میں مردے کی بات اچھی ہے اور حق تعالی اس سے خوشنود ہے۔
یہ بہت اچھی تعبیر ہے کہ وہ مردہ بہت خوش ہے. فرمان حق تعالی ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتل ہوئے ہیں ان کو مردہ خیال نہ کرو، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، رزق دیے جاتے ہیں، اور جو کچھ ان کے اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے دیا ہے اس پر خوش ہیں. یہ آیت اس بات پر دلیل ہے کہ مردہ جو کچھ کہتا ہے وہ سچ کہتا ہے. اور اگر دیکھیں کہ مردہ خوش اپنے گھر میں آ کر بیٹھ گیا ہے، دلیل ہے کہ صدقہ اور دعا اس کو پہنچتی ہے. اگر آپ کے پاس مردہ تمہارے گھر کا کوئی بڑا چھوٹا کو فوت ہو گیا ہے تو تم اپنے ہی گھر میں آ کے بیٹھ گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو صدقہ اور دعا پہنچتی ہے. اس کے پیچھے جو کلام بخشا جاتا ہے یا گھر والے بخش رہے ہیں وہ اس کو پہنچ رہا ہے، اور اس کو اس سے استفادہ ہو رہا ہے، اس سے اس کو نرمی آ رہی ہے، اس کے اوپر رحمت ہو رہی ہے. حضرت جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اگر دیکھے کہ مردے نے اس کے اپنے گھر میں گود میں پکڑا ہے، دلیل ہے کہ تندرست اور سلامت ہوگا اور اقبال و دولت پائے گا. اور اگر وہ مردہ اس کے خواہشوں سے ہے، یعنی چاہنے والوں سے ہے، گھر والوں سے ہے، اہلوں سے ہے، تو دعا اور صدقہ کی اس سے امید رکھتا ہے. اور اگر کوئی مردے کو اپنے اہل بیت میں سے خوش دیکھے، دلیل ہے کہ اس کے اہل بیت کا حال خوش ہوگا. اور اگر مردے کو ترش رو اور غمگین دیکھے تو اس کی تعبیر یہی ہوگی کہ وہ جیسے مردے کو آپ غمگین دیکھ رہے ہیں، وہ اس کے گھر والے بھی جو ہوں گے وہ اسی بدتر حالات میں ہوں گے. یہ میں نے آپ کو پہلے بتا دی ہے اس کی تفصیل. اور اگر دیکھے کہ اس کے اہل بیت میں سے کوئی مردہ اس پر کودا ہے اور جھگڑا کرتا ہے یا اس سے منہ پھیرا ہے، دلیل ہے کہ اس مردے نے کچھ وصیت کی ہوگی اور اس نے اسے پورا نہ کیا ہوگا. اگر آپ دیکھتے ہیں کہ مردہ آپ کے ساتھ جھگڑ رہا ہے یا آپ پر جھپٹ رہا ہے تو یہ اس نے کوئی وصیت آپ کو کی ہے، اس کے اوپر آپ عمل درآمد نہیں کر رہے، اس کے اندر وہ آپ کوتاہی کر رہے ہیں، یہ آپ کو اشارہ مل رہا ہے. اور اگر دیکھیں کہ مردہ خوش ہے، خندہ پیشانی سے آپ کو نظر آ رہا ہے، بہت اس کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ ہے، نور ہے، سکون ہے، اس کی یہ دلیل ہے کہ اس کو دعا اور صدقہ آپ جو کر رہے ہیں، آپ کی جو اس کے ساتھ الفت ہے وہ اس پر خوش ہے، وہ اس کو پہنچ رہا ہے. اور اگر اس کے خلاف دیکھیں، یعنی وہ خوش نہیں ہے آپ کے اوپر، وہ غصہ کر رہا ہے، تو آپ اس کا مطلب ہے کہ کوتاہی کر رہے ہیں، اس کے لیے کوئی صدقہ خیرات نہیں کر رہے، اس کے لیے کوئی کلام بخش نہیں رہے، اس کے پیچھے کلام کو نہیں بھیج رہے. اور اگر دیکھے کہ مردہ اس کو نیک بات کہتا ہے، اگر آپ کو کوئی مردہ نیک بات کہتا ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا نیک حال ہوگا، یعنی وہ اچھے حال میں ہوگا. اگر اس کو بری بات کہے یا اس کو وصیت کرے تو اس کی تعویل بری ہے، اس کی تعویل اچھی نہیں ہے، یہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے. اور اگر مردہ اس سے علم و حکمت کی بات کرے یا اس کو وعظ اور نصیحت کرے تو صاحب خواب کی دیانت اور صلاح دین پر دلیل ہے. دیکھیں اگر آپ کو مردہ جو ہے وعظ اور نصیحت کرتا ہے تو یہ خواب دیکھنے والے کی دیانت اور دین کے معاملے میں اس کی اصلاح کی ضرورت ہے. وہ اس کی اصلاح ہونے والی ہے، کوئی بھی کر دے گا یا وہ خود بخود ہی اس کو یہ معاملہ اس کا ٹھیک ہونے والا ہے کہ دین کے معاملے میں جو اس کی کمی کوتاہی ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی. اور اگر مردے کو دنیاوی زندگی سے بہتر، خوشحال اور پاکیزہ لباس میں دیکھے، دلیل ہے کہ اس کا خاتمہ خیر اور سعادت سے ہوا ہے. اور اگر اس کے خلاف دیکھے تو یہ اسی طرح اس کی دلیل بھی الٹ ہو جائے گی کہ اس کا جو خاتمہ ہوا ہے وہ اچھے انداز سے، اچھے طریقے سے نہیں ہوا. دلیل ہے کہ مردہ عذاب حق سے امن میں ہے اور اس کی عاقبت بہت ہی اعلیٰ، بہت ہی افضل ہے. حضرت حافظ معبر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر دیکھے کہ مردے نے اس کی گردن میں ہاتھ ڈالا ہے اور اس کو گود میں لیا ہے، دلیل ہے کہ اس کی عمر دراز ہوگی. یعنی خواب دیکھنے والے کو اگر محسوس ہوا ہے کہ جیسے ہم بچہ پکڑتے ہیں یا کسی کو پکڑتے ہیں، ایسے گردن میں ہاتھ ڈالا ہے اور اس کو گود میں ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے، لینے کی کوشش کر رہا ہے، تو اس کی عمر لمبی ہوگی خواب دیکھنے والے کی. اور اگر دیکھے کہ مردے نے توجہ نہیں کی اور نہ کوئی بات کی ہے، دلیل ہے کہ خواب دیکھنے والے کو اس کا صدقہ اور اس کو نیک دعا کی ضرورت ہے، اس لیے اس کو
کوئی گھر سے کوئی صدقہ خیرات یا کوئی اس کو کلام وغیرہ نہیں پہنچ رہا. اور اگر مردے کو ترش رو اور غمناک دیکھے دلیل ہے کہ عاصی اور گناہگار ہوگا. اگر مردے کو ترش رو اور غمناک دیکھتا ہے تو اس کی یہ دلیل ہے کہ وہ گناہگار اور گناہوں کے اندر وہ ڈوبا ہوا ہوگا. اور اگر مردہ ہنسا اور پھر رویا ہے دلیل ہے کہ وہ مردہ مسلمان نہیں مرا. یہ تعبیر بہت ہی بھیانک ہے. اگر کوئی مردہ آپ کو خواب میں ملتا ہے وہ پہلے ہنستا ہے پھر روتا ہے تو اس کی دلیل یہ ہے کہ اس کا خاتمہ جو ہے وہ خاتمہ بالایمان نہیں ہوا، یعنی اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا، کفر پر ہوا ہے. فرمان حق تعالی ہے فَأَمَّا الَّذِينَ أَسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ. اس کا ترجمہ یہ ہے لیکن جن لوگوں کے چہرے سیاہ ہیں کیا تم نے ایمان کے بعد کفر کیا تھا تو کفر کی وجہ سے عذاب کو چکھو. اگر مردے کو عاجز اور بغیر لباس کے دیکھے دلیل ہے کہ مردے کا حال بد ہے. اگر آپ مردے کو لباس کے بغیر دیکھتے ہیں تو یہ بہت ہی بری دلیل ہے کہ وہ مردہ عذاب کے اندر ہے، بہت ہی برے حالات میں ہے. اس کے لیے کہ وہ صدقہ خیرات کریں اور اس کے لیے آپ کوئی کلام پڑھ کر اللہ کا کلام جو ہے وہ پڑھ کر اس کے لیے بخشیں. حضرت اسماعیل اشعث رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر دیکھے کہ مردہ نماز میں ہے تو اس کی یہ دلیل ہے کہ وہ استغفار بہت کرتا ہے. یعنی وہ جو مردہ ہے آپ دیکھ رہے ہیں اس کو کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس مردے نے جب وہ زندہ تھا، زندگی میں تھا، تو اس نے استغفار بہت کیا ہے. اور اہل تعبیر بیان کرتے ہیں کہ مردے کے لیے بجائے طاعت کے ثواب ہے. دلیل ہے کہ صاحب خواب طاعت اور نماز میں سست ہے. یہی اگر وہ نماز پڑھ رہا ہے اور جو خواب دیکھنے والا ہے وہ نماز میں کوتاہی کرتا ہے یا کوئی اس قسم کا معاملہ کرتا ہے تو اس سے وہ یہ خواہش رکھتا ہے کہ یہ نماز پڑھنا شروع کر دے گا اور اس کو نماز پڑھنی چاہیے. یہ اس خواب کی تعبیر بنتی ہے. اور اگر مردہ کو دیکھے کہ جس جگہ زندگی میں نماز پڑھتا تھا اسی جگہ نماز پڑھ رہا ہے تو مردے کے دین پاک اور زندہ کی درستی عاقبت پر دلیل ہے. دیکھیں اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ مردہ جو ہے جو فوت ہو چکا ہے وہ جس جگہ پر نماز پڑھتا تھا اب اسی جگہ پر آپ نماز پڑھتے ہوئے اس کو دیکھ رہے ہیں خواب کے اندر تو یہ اس بات کی تعبیر یہ بنتی ہے کہ مردہ جو ہے اس کا دنیاوی زندگی بہت اچھی تھی، وہ بہت اچھے معاملات چلاتا تھا اور جب وہ فوت ہوا ہے تو اس کے جو معاملات ہیں وہ وہاں پر بھی بہت اچھے ہوئے ہیں اور اس کا جو خاتمہ ہوا ہے وہ بھی بالایمان ہوا ہے اور خاتمہ بالخیر ہوا ہے. دوستو میری ویڈیو پسند آئے اس کو لائک کریں، دوستوں رشتہ داروں میں شیئر کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.